اب آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ چہرے پر سرمئی مفلر لپیٹے، بلیک لانگ کوٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے بس اسٹاپ پر کھڑی تھی اور وہ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس دن کے بعد سے مسلسل کیفے آنے لگا تھا۔ میں تو بس آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے کاندھے اچکایا گویا اپنی طرف سے بہت بڑا زواج پیش کیا تھا۔ فلرٹ کر رہے ہو؟ اس نے گھورتی نظروں سے دیکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، مجھ سے شادی کریں گی؟ اگلے ہی لمحے سنجیدگی سے اپنی محبت کا اظہار کرتا اسے پرپوز بھی کر چکا تھا۔ محبت کا اظہار کرتا اس کی زندگی میں پہلا آدمی تھا جسے اتنے دنوں سے وہ نظر انداز کر رہی تھی۔ ان لفظوں نے جیسے اسے جکڑ لیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے کہیں کھو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پھیلے بے یقینی، حیرت کے رنگ سامنے کھڑے وجود سے الگ نہیں رہ سکتی تھی۔ سوچ کر بتاؤں گی۔ اگلے لمحے سر جھکا کر وہ مسکرا دی تھی۔ اب اس کے بارے میں بے یقینی سے ان کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ اسے بھلا اس بات پر اتنی جلدی یقین کہاں تھا کہ جو لڑکی اسے اتنے دنوں سے نظر انداز کر رہی تھی آج اس کی بات پر اعتبار کرتی، سوچنے کا وقت مانگ رہی تھی۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ بظاہر اسے نظر انداز کرتی وہ اس کی غیر موجودگی میں اسے سوچنے لگی تھی۔ میں تمہاری ہاں کا منتظر رہوں گا۔ وہ بس میں سوار ہونے کے لیے آگے بڑھی تھی، اس کے پیچھے سے چل کر کہا تھا، اور یہاں سے ان کی محبت کی داستان شروع ہو چکی تھی۔ آسمان کی سیاہ چادر براجمان، ٹمٹماتے ستارے بھی مسکراتے ان کی خوشی میں شامل ہوئے تھے۔ کہیں پاس سے وائلن کی خوبصورت سی دھن بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے لڑکی ڈھونڈ لی ہے۔ وہ لاؤن میں صوفے پر بیٹھا فٹ بال میچ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کی جانب کافی کا کپ بڑھاتے ہوئے احمد صاحب نے خوشگوار سے موڈ میں بولے تھے۔ کون لڑکی؟ وہ سامنے ٹی وی پر نظریں جمائے ناسمجھی سے پوچھ رہا تھا، کیونکہ 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دن کے بعد وہ شادی کے قصے کو بھول چکا تھا۔ انہوں نے بیٹے کو گھورتے ہوئے سامنے ٹیبل پر پڑا ریموٹ اٹھا کر سکون سے ٹی وی آف کیا۔ ڈیڈ، یار میچ دیکھنے دے۔ ٹی وی کیوں آف کر دیا؟ اچانک اسکرین آف ہونے سے وہ چونک گیا تھا۔ اپنے برابر بیٹھے احمد صاحب کے ہاتھ میں سے ریموٹ دیکھ کر ماتھے پر بل آئے تھے۔ یقیناً وہ فٹ بال کا دیوانہ تھا۔ یہاں میں اتنی اہم بات کر رہا ہوں اور تمہیں میچ سے ہی فرصت نہیں مل رہی۔ کافی کا کپ لبوں سے لگاتے اطمینان بھرے لہجے میں وہ بولے تھے۔ شام پھیل چکی تھی۔ آتش دان میں جلتی لکڑیوں سے لان میں کافی حرارت تھی۔ ڈیڈ، میں آپ کی بات سن چکا تھا۔ کسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ریموٹ کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ میچ کے ساتھ آپ کی جانب بھی دھیان تھا۔ اب تو ریموٹ دے دیں۔ بھئی میری ساری بات غور سے سنو گے تو پھر ہی ریموٹ ملے گا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے صوفے کی پشت پر سر ٹکا دیا تھا۔ وہ اب جیسے ہار مان چکا تھا۔ بیٹا جی، اب میری بات غور سے سنو۔ تمہاری شادی کی بات ہو رہی ہے اور اب میں کوئی انکار نہیں سننا چاہتا۔ تو فرینڈز، یہ پارٹ یہاں تک اینڈ ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں اس کا اور بھی جو پارٹ ہے وہ لے کر آئیں گے۔ تو فرینڈ، اور بھی اس کے پارٹس کو جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے، میری ویڈیو کو لائک اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔